تکمیل ہو جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ محبت نبی عشق نبی کے عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اور خصوصاً علماء دیوبند کے محبت بھرے اور عشق رسول سے بھرے واقعات کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ دنیا میں علماء دیوبند کو جو بدنام کیا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نبی سے محبت نہیں رکھتے، اور جو ہے ان کے سینے عشق نبی سے خالی اور ویران ہیں، بیجا الزامات جو ہے دیے جاتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے علماء دیوبند کے چند واقعات رکھے تھے۔ وقت کی قلت اور تنگی کی وجہ سے واقعات کی تکمیل نہ ہوئی تھی، اس لیے اس عاجز نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ انشاءاللہ العزیز مزید واقعات بیان کیے جائیں، اور مقصد صرف واہ واہ کرنا یا تھوڑی دیر کے لیے اپنی داد و دہش حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میرے سینے میں میرے نبی کی، میرے آقا کی، میرے مولا کی محبت کیسے پیدا ہو جائے، اس لیے کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ سے بڑے میرے اوپر کوئی محسن نہیں ہے۔ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میری ماں نے، میری دادی نے، میرے خاندان اور کنبے نے میرے اوپر اتنے احسانات نہیں کیے جتنے احسانات میرے آقا، میرے مولا نے مجھ پر کیا۔ اور آقا سے زیادہ کوئی کمال والا نہیں، آقا سے زیادہ کوئی جمال والا نہیں، آقا سے زیادہ کوئی نوال والا نہیں، آقا سے زیادہ ہم پر کوئی احسان کرنے والا نہیں، اس لیے آپ رحمت دو عالم بھی ہیں، محسن کائنات بھی ہیں، محسن انسانیت بھی ہے۔ اور یہ کائنات بنائی گئی، ہم سب جانتے ہیں کس کے توفیل اور کس کے صدقے میں یہ کائنات کو بنایا گیا، یہ آسمان کو پیدا کیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، ہمارے مولا اور سرکار یہ مقصود کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں۔ باغ سے پھل مقصود ہوتا ہے اور درخت سے پھول مقصود ہوتا ہے، ایسے ہی اس کائنات سے مقصود میرے آقا اور مولا ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو بھیجنا منظور نہ ہوتا تو آسمان کو بلند نہ کیا جاتا، آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو زمین کو فرش نہ بنایا جاتا، آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو پہاڑوں کو نصب نہ کیا جاتا، آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو دریاؤں کو روانی نہ ملتی، آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو پرندوں کو اڑنا نہ سکھایا جاتا، آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو زمین پر آبشار نہیں گرتے، آپ کو بھیجنا اگر مقصود نہ ہوتا تو پھر یہ کھیتیاں نہیں لہراتی، آپ کو بھیجنا اگر مقصود نہ ہوتا نہ عرش، نہ فرش اور نہ جو ہے کرسی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ کائنات تو بنائی گئی ہے آپ کے صدقے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا، میرے محبوب ہم نے کائنات کو آپ کے ذکر سے جو ہے معمور کر دیا، اور آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو ہم نے جو بلند کر دیا۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، علماء دیوبند کے عشق نبی سے واقعات سنانے سے پہلے میں صحابہ اکرام جو جانثارہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ محبت کسے کہتے ہیں، غلامی کسے کہتے ہیں، عشق کس چیز کا جو ہے نام ہے۔ محبت صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، پرشگاف نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، اور زوردار تالیاں بجانے کا نام نہیں ہے۔ محبت کے لیے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری ادائیں خود بتا دیتی ہیں کہ یہ محب اور عاشق ہے۔ وہ ادائیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، سرکار کا وہ کردار، سرکار کی وہ سنتیں، سرکار کے وہ طریقے میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائیں، ہماری صورت، ہماری شکل، ہماری شباہت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، چلنا پھرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ سچی محبت ہے، نہیں ہے بھائی؟ محبت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے، عشق کا امتحان اس وقت ہوتا ہے، ایک طرف حضور ہو اور دوسری طرف جو ہے بھائی کی محبت ہو، ایک طرف حضور ہو دوسری طرف بیوی کی محبت ہو، ایک طرف حضور کا عمل ہو دوسری طرف بیٹے کی محبت ہو، ایک طرف جو ہے حضور ہو اور تیسری
دوسری طرف جو ہے باپ کی محبت ہو، ایک طرف حضور ہو، اور دوسری طرف خاندان کی محبت ہو، ایک طرف حضور ہو، دوسری طرف سماج کا دباؤ ہو، تو ایسے میں کون حضور کے فرمودات پر چلتا ہے اور کون جو ہے اپنے خاندان قبیلے اور کنبے کو راضی کرنے کے لیے ان کے مطابق چلتا ہے؟ اس وقت جو ہے امتحان ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ محبت بلا رہی ہو اور دوسری طرف حضور کی محبت یہ تقاضا کر رہی ہو کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم سچے چاہنے والے ہیں یا نہیں۔ جائزہ لیجئے اپنی زندگیوں کا، امتحان لیجئے اپنے آپ کا، تو تب پتہ چلے گا کہ میں عاشق رسول اور غلام رسول ہوں یا نہیں ہوں، یا صرف زبانی جمع خرچ کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے اور اللہ کے نبی سے سچی محبت اور سچا عشق کرنے والے، ان کے واقعات میں لکھا ہے۔ وہ پہلے اسلام لائے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، وہ بعد میں اسلام لائے۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، اس کے اندر عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، دشمنوں کی صف میں آئے تھے، دشمنوں کے ساتھ آئے تھے۔ غزوہ بدر ہوا اور اسلام کی پہلی جنگ، پہلا معرکہ قائم ہوا، اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، ایک مرتبہ باپ اور بیٹے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے اور حضرت عبد الرحمن بھی تھے، تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے اپنے والد محترم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہنے لگے؟ والد محترم، بدر کے میدان میں میں دشمنوں کے ساتھ آیا تھا اور اسلام سے لڑنے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، اگر میں چاہتا تو تم کو قتل کر دیتا، لیکن میرے دل میں آیا یہ تو میرا باپ ہے، میں ہرگز قتل نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تم کو قتل نہیں کیا۔ لیکن جواب سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہنے لگے کہ بیٹا اس جنگ کے میدان میں میں تمہاری تلوار کی زد میں آ گیا تھا، تم نے باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر تم میری تلوار کی زد پر اور میری تلوار کے نشانے پر آتے، بیٹا سمجھ کر ہرگز میں تمہیں نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبت کی بات تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اسلام کی دشمنی میں آگے آگے رہتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ اس وقت ان کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، یہ اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے۔ ام حبیبہ ان سے پہلے آگے بڑھی اور بسترے کو لپیٹ دیا، اٹھا کر رکھ دیا۔ باپ ابو سفیان پریشان ہے، کہتا ہے کہ بیٹی دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی باپ ملنے کے لیے آتا ہے تو بیٹی اس کے لیے بستر بچھاتی ہے، اور تو کیسی بیٹی ہے کہ بچھا ہوا بستر اٹھا کر رکھ رہی ہے؟ جانتے ہیں بزرگوں اور عزیز دوستو، ام حبیبہ مادر امت جی زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے والد سے کہ والد محترم آپ کا احترام جو ہے اپنی جگہ ہے، لیکن رسول کی عظمت اپنی جگہ ہے، یہ میرے شوہر بھی ہیں اور میرے رسول اور پیغمبر بھی ہیں، رسول پاک ہے، ان کا بستر جو ہے پاک ہے، آپ جو ہے کافر ہیں، ناپاک ہیں، ناپاک پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، یہ میرے آقا اور مولا کی محبت کا سوال ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک نہیں کئی ایک واقعات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ واقعہ آپ حضرات کا سنا ہوا ہے، ایک جنگ میں 3 صحابہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، آپ نے اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے
کہ ان سے بات چیت بند کر دی جائے, ان سے کوئی معاملہ نہ کیا جائے. 40 دن اور 50 دن تک ان پر جو ہے قطع کلامی قطع کلامی کی گئی, بات ان سے بند کر دی گئی. اس میں ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, جب اللہ کے نبی نے ہم سے بات بند کر دی تو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, بجلی ہمارے اوپر گر گئی. اب زمین کشادہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو چکی تھی, اس لیے کہ نہ ہم سے کوئی کلام کرنے والا تھا, نہ کوئی سلام کرنے والا تھا. میرا ایک بھتیجا قتادہ تھا, اس کے پاس باغ تھا, اس کے اوپر میں نے بہت سارے احسانات کیے تھے. یہ سوچ کر کوئی بات کرے یا نہ کرے, قتادہ تو مجھ سے ضرور بات کرے گا. میں باغ کے اندر گیا, دروازہ اس کا لگا ہوا تھا, دیوار پھلان کر اندر کودا, اپنے بھتیجے کے پاس گیا, بھتیجے کو میں نے سلام کیا, اس نے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ بھتیجے تو بھی مجھ سے بات بند کر رہا ہے, میں نے تیرے اوپر کیا کیا احسانات نہیں کیے. حضرت قتادہ بھتیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, چچا جان آپ نے میرے اوپر احسانات ضرور کیے ہیں, لیکن آپ کے احسانات آقا کے احسانات سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ میرے اور میرے آقا کی محبت کا سوال ہے, آپ تشریف لے جا سکتے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں وہاں سے سیدھا گھر آیا. گھر کا ماجرا اور حال کچھ الگ ہی تھا. میری بیوی اپنا سامان جمع کر رہی تھی, بوریا بسترا جو ہے لپیٹ رہی تھی. میں نے کہا تو ساری دنیا تو جائے, لیکن تیرا کیا حال ہے, تو کہاں جا رہی ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ جس سے حضور ناراض ہوں, جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں, میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں؟ جب تک اللہ کے رسول راضی نہ ہو اس وقت تک میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. یہ ہے محبت, یہ ہے عشق, یہ ہے تعلق. ایک طرف دنیا, ایک طرف جو ہے دین, ایک طرف رسول, دوسری طرف جو ہے پھر اطاعت کا مسئلہ ہے. تو اس وقت امتحان چلتا ہے کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں اور کس کے چاہنے والے نہیں. آج کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے, آقا کی سنتوں سے, دنیا کے طریقوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ہم حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں, میں اور آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں, چل سکتا ہے, چلاؤ ہے, فرض تو نہیں ہے, جی واجب تو نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے, مجبوری ہے, اور تعلقات ہیں, معاملات ہیں, یہ سوچ کر ہم آقا کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم حضور کے محبت تو کرنے والے ہیں, لیکن حضور کے دیوانے نہیں ہیں, حضور کے مستانے نہیں ہیں, حضور سے عشق محبت کرنے والے نہیں. اور یاد رکھو, جس دن ہم حضور کے سچے پکے دیوانے بن جائیں گے, حضور کے سچے پکے چاہنے والے بن جائیں گے, اس وقت ذلت جو ہے ہم سے جو نکل جائے گی اور عروج ہمارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے واقعات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشمی کپڑے پہن کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یوں فرمایا کہ ریشم تو مردوں کے لیے ناجائز ہے. اسی وقت اٹھے, پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے. پوچھا, عمر تمہارا وہ ریشمی لباس کیا ہوا؟ کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, میں راستے سے گزر رہا تھا, آپ نے ناراضگی کا اظہار فرما دیا, وہاں ایک نانبائی کا تندور یعنی چولہا جل رہا تھا, عمر نے اس لباس کو نکال کر اس کے اندر ڈال دیا. جو لباس میرے محبوب کو پسند نہ ہو, وہ لباس گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے, وہ جلائے جانے کے قابل. ایک صحابی آئے, ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی, آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, سونا مردوں کے لیے حرام ہے. آپ نے اسی وقت جو انگوٹھی نکال کر پھینک دی. لوگوں نے کہا, جی دوسرے لوگوں نے کہا, آپ اس کو اٹھا لیجئے, لے جا کر کے گھر میں کسی خاتون کو اور مجھے ماں بہن کو دے دیجئے. کہنے لگے, جس چیز سے میرے محبوب ناراض ہیں میں اس کو پہن نہیں سکتا, اس کو اٹھا نہیں سکتا, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آج یہ دیوانگی ہمارے اندر ہے, ایسی دیوانگی. ہر سال ہم
سیرت کے عنوان پر جلسے سنتے ہیں، سیرت کے عنوان پر ہم تقریریں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، سرکار کی عظمت سنتے ہیں، سرکار کا مقام سنتے ہیں، سرکار کی محبوبیت سنتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سنتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں کہ سرکار کی سنتوں میں کتنے فائدے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں ایک سنت کا بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف نعرے لگاؤ، پھریرے لگاؤ، کمکمے لگاؤ اور جو ہے مٹھائیاں تقسیم کرو، کھانے کی دیگیں لگاؤ تو محبت ہو جائے گی۔ اس میں ہم سب شریک ہیں، کوئی نشانہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی نشانہ نہیں، ہم سب اس کے اندر شریک ہیں۔ ایک چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں، ایک عام یعنی بڑی سنت جسے داڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ ادھر سے آیا، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا۔ وہ پھر ادھر سے آیا، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس لیے میں ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داڑھی چھوڑو، اسلام دشمنی طاقتوں کی تم مخالفت کرو اور مجھے جو ہے پست کرو۔ ایک سنت تو ہماری زندگی میں آ جائے۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے، فارس اس دور کے اندر بڑی سپر پاور طاقت تھی۔ ہندوستان کے کوئی مشہور جو شاعر گزرے اور ان کے اشعار عشق محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، تو فارس میں ان کا نام پہنچا تو ایک آدمی یہ سمجھا کہ شاید یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، یہ شاعر بڑی ہستی معلوم ہوتی ہے کہ چلو ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ وہ شخص فارس سے نکلا، ہندوستان جو ہے پہنچا وہ شاعر سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن جب اس شاعر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا تو اس وقت وہ شاعر صاحب حجام خانے میں بیٹھ کر داڑھی تراش رہے تھے۔ اب اس آدمی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس کو میں ولی سمجھ کر آیا تھا، جس کو میں خدا ترس سمجھ کر آیا تھا، عاشق رسول سمجھ کر آیا تھا، وہ تو اپنے چہرے پر اس طرح پھیر رہا ہے، وہ تو داڑھی تراش رہا ہے۔ اس نے کہا شاعر صاحب سے کہ آپ داڑھی تراش رہے ہیں؟ شاعر صاحب نے کہا جی ہاں میں داڑھی تراش رہا ہوں، کسی کا دل نہیں تراش رہا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ آقا کے دل کو تراش رہے ہیں، آقا کے دل کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اسی وقت اس شاعر صاحب کو احساس ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تم نے سچ کہا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت سے کبھی بھی اپنے چہرے کو اس طرح نہیں لگاؤں گا، میں اپنی داڑھی کو جو ہے صاف نہیں کروں گا۔ ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، جب قوت مضبوط، ارادہ مضبوط ہوتا ہے اور ارادے کے اندر طاقت ہوتی ہے تو پھر سنتوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے اس ربیع الاول کے مہینے میں، آقا کی ولادت کی خوشی کے اس مہینے میں، چلو آقا کی محبت کا ہم ایک ثبوت پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی داڑھی نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ۔ تب کہا جائے گا کہ آقا کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، آقا کی چاہت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ایک دو نہیں، ایسے کئی ایک واقعات جس سے ہمارے نبی کی محبت، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے اور علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، آج پوری دنیا میں ہم جو ذلیل اور خوار ہیں،
मजलूम और मकहूर बने हुए हैं। पूरी दुनिया में हम जलील और रुसवा हो चुके हैं। हमारी जानें हमारे माल महफूज नहीं है, गाजर और मूली की तरह काटे जा रहे हैं। हमारी इज्जतें उछाली जा रही हैं, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारा कोई मुकाम, हमारा कोई मर्तबा नहीं है। इसकी क्या वजह है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि हमारे पास गुर्बत ज्यादा है। क्या है? माल नहीं है, गुर्बत ज्यादा है। गुर्बत की वजह से हमको तरक्की नहीं मिल रही है। अल्लाह वाले कहते हैं कि हमारी जिल्लत की वजह, हमारी तबाही और बर्बादी की वजह गुर्बत नहीं है, माल की कमी नहीं है। इसलिए कि तुम बताओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितने सहाबा अरबपति थे, कितने सहाबा अमीर तरीन थे, कितने सहाबा मालदार थे, कितनों के पास फैक्ट्रियां और कितनों के पास कारखाने थे। कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए सही पानी नहीं मिलता था। लेकिन उसके बावजूद उनकी शान ये थी, उनकी आन ये थी, उनका मुकाम ये था, उनका रौब और दबदबा ये था। उस वक्त की सुपर पावर ताकतें, रोम की ताकतें, ईरान की ताकतें सहाबा इकराम के सामने गिरती थी, मरती। कैसर और किस्रा के ताज उनके कदमों के अंदर पड़े हुए थे। क्यों आकर? उसकी वजह यह थी कि वो हुजूर से मोहब्बत करते थे मगर हमारी तरह नहीं, वो हुजूर से इश्क करते थे मगर हमारी तरह नहीं, वो हुजूर के दीवाने और मस्ताने थे। वही दीवानगी आज हमको मतलूब है, वही दीवानगी आज हमको मकसूद है। इस हद तक अगर वो दीवानगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दरमियान पैदा हो जाए तो फिर वो दिन दूर नहीं, पूरी दुनिया पर हमारी जो है इज्जत का सूरज इंशाअल्लाह फिर से तुलो। हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं किस्रा के दरबार में, लुक़मे नीचे गिर गए, दाने नीचे गिर गए, उठाकर खाने लगे। किसी ने कोहनी मारकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये किस्रा का दरबार है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, अतरुकु हबीब सुन्नती लिहाउलाई हमका, क्या इन नादानों की वजह से मेरे आका वो मौला और मेरे महबूब की सुन्नत को छोड़ दो? ऐसा नहीं हो सकता। आज हमने दीन को एक मजाक बना लिया, सरकार की सीरत को हमने मजाक बना लिया, सरकार की विलादत को हमने मजाक बना लिया और सरकार की पैदाइश के दिन को हमने मजाक बना लिया। क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? क्या आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है? करने वाले भी शरीक है, देखकर खामोश बैठने वाले भी कुछ कम पापी नहीं। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करो, मुशरिकों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके तख्तेदार पर लटकाए और फांसी पर लटकाया जा रहा है, उनको सूली पर लटकाया जा रहा है। ऐसी हालत में उनसे पूछा जाता है, खुबैब सिर्फ एक बात के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी जान की जमानत हम लेते हैं, तुम्हारी जान जो बच जाएगी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या बात है? वो कहने लगे, तुम्हारी जगह अगर हुजूर को सूली पर चढ़ा दिया जाए और तुमको छोड़ दिया जाए, बस इस बात पर तुम राजी हो जाओ। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम तो मेरी जान की बात कर रहे हो और हुजूर की जान की बात कर रहे हो। तुम सिर्फ मुझे इतना ऑफर कर दो कि हुजूर के तलवे में एक कांटा चुबा दिया जाए और उसके बदले में मुझे सूली से छोड़ दिया जाएगा। खुबैब इसके लिए कभी भी तैयार नहीं। क़यामत आ सकती है लेकिन खुबैब इसके लिए तैयार नहीं हो सकता। है ये मोहब्बत मेरे और आप में? बताइए, जरा सोचिए।
ہمارے باپ کا انتقال ہوتا ہے، دادا کا انتقال ہوتا ہے، دادی کا انتقال ہوتا ہے، بھائی کا انتقال ہوتا ہے، سال میں وہ مہینہ آتا ہے، وہ دن آتا ہے، یاد کرتے ہیں اور زیادہ محبت ہے تو آنسو ٹپکتے ہیں آنکھوں سے، لیکن حضور ہم سے جدا ہو گئے۔ کبھی ربیع الاول کے مہینے میں کسی کے آنسو ٹپکے کسی کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمائل ترمذی اٹھا کر کے دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، حضور فرماتے ہیں میرا امت سے جدا ہونا اور امت کو جو غم پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی جنت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باحیات ہیں، زندہ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہیں، لیکن جدائی کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ دیکھو ربیع الاول کے مہینے میں آج سے 1400 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، 12 ربیع الاول کو ہو یا 9 ربیع الاول کو ہو یا جو بھی تاریخ ہو، لیکن مجھے بتاؤ پورے مدینہ کا جو ماحول تھا اس وقت غمناک ماحول تھا اور سوگوار ماحول تھا۔ یہ حسنین کی آہیں مدینے کے در و دیوار کو پھاڑ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اپنے آپ کو دیوار سے مار مار کر ہلاک کر رہی تھی۔ کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی آنکھیں نکال لی کہ جب آپ ہی نہیں رہے تو ہم کس کو دیکھیں۔ وہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کہتا ہے حضور کا انتقال ہوا، عمر اس کا سر جو قلم کر دے گا۔ عمریں بیت چکی ہیں، زمانہ گزر رہا ہے، ربیع الاول آ رہے ہیں، ربیع الاول جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اور بزرگوں، ایک دوستو یہ تو بتاؤ کبھی ہم نے حضور کی جدائیگی کو یاد کر کے اپنے آنسو کو کبھی نہ کبھی ٹپکایا ہو؟ خوشی میں تو ہم نے بہت میٹھا کھا لیا، خوشی میں ہم نے تو بہت ناچ لیا، خوشی میں ہم نے تو بہت نعرے لگا لیے، خوشی میں تو ہم نے جو کرنا تھا وہ بھی کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ بھی کیا، لیکن حضور کی جدائیگی میں اگر عاشق رسول ہو تو بتاؤ کہ کبھی آنسو تو ٹپکائیں؟ وہ دیکھو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، حضور کا زمانہ ہے، حضور کے پاس پیغام پہنچتے ہیں، اویس آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ماں بیمار ہے، ماں کی خدمت کروں یا حضور کے دیدار کے لیے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھیجا پہلے ماں کی خدمت کرو۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ادھر اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ میرے محبوب کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا آپ جانتے؟ ایک ہم بھی عاشق رسول ہیں، میں بھی عاشق رسول، انہوں نے اپنے 2 دانت کو نکال لیا، پھر ان کے دل نے کہا پتہ نہیں حضور کے کون سے دانت جو ہے شہید ہو چکے ہوں، پورے دانت انہوں نے نکال لیے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتایا بھی۔ آج میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو ہے۔ کدو کھانا سنت ہے صاحب لائیے، ماشاءاللہ سنت تو ہے، میٹھا کھانا سنت ہے لائیے، لیکن دین کے لیے پتھر کھانا طائف کا سفر بتا رہا ہے، اور دین کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا تھا جو ہے خندق کا غزوہ بتا رہا ہے، اور دین کے لیے مر مٹنا اور دین کے لیے پانی کے لیے ترسنا اور پتیاں چبانا، یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ سنت کس کو یاد ہے؟ میں اور آپ اس فانی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ عارضی چیز۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، اس کے بجائے آج ہمارا حال کیا ہے؟ دین کے بارے میں ہم کتنے کمزور ہیں جانتے؟ کبھی غم بھی ہوتا ہے اور افسوس، اور کبھی جو ہے ہنسی بھی آ جاتی ہے جب لوگ سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم کو سب کچھ معلوم ہے۔
کل ایک صاحب فون پہ پوچھ رہے تھے مجھ صاحب جمعرات کے دن دال نہیں کھانا کہتے، دال کھانے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے جمعرات اور جمعہ کو یہاں پر گوشت نہیں کرتا، کوئی منچلا ہوگا جس کا دل گوشت کھانا چاہ رہا ہوگا اور دال کے اوپر فتوا لگا دیا۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے ظاہر آباد میں گدھی کا دودھ سے شفا حاصل کیا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب گدھی کا دودھ پلا دو تو بچے کو دمہ ہوتا نا وہ ختم ہو جائے گا۔ گدھا حرام ہے حلال ہے؟ جی حرام ہے نا بھائی، کیا شک ہے اس کے بارے میں؟ تو اس کی جو بھی چیز ہوگی وہ بھی حرامی ہوگی، دودھ بھی حرامی ہوگا۔ اور حرام چیز سے اس وقت دارو کرنا جائز ہے، علاج کرنا جائز ہے جبکہ حلال چیزوں سے علاج ختم ہو چکا۔ بغیر تحقیق کیے ہوئے، علماء سے پوچھے ہوئے، مفتیوں سے پوچھے ہوئے، بغیر مسئلہ معلوم کیے ہوئے اندھا دھن ہم لوگوں کے پیچھے چلے جائیں۔ اور جو جتنے ناٹک کر کے سامنے آتا، جتنا گھایا کر کے آتا، جتنا زیادہ کام لگاتا، جتنے زیادہ فارمولے بتاتا، اس کے اوپر اتنا زیادہ یقین ہم کو آتا۔ اب سیدھا سادہ بتا دو صاحب نہیں ہے، ایمان ہے، یقین ہے، سب اللہ کی ذات سے ہونے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، آپ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، کچھ نہیں معلوم ان کو۔ اور چار نسخے بتا دو صاحب یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، آقا کی شان، آقا کا مقام اور مرتبہ ہم کیا جانے، ہمارے بزرگ جانتے ہیں۔ اگر بہت محبت کرنے والے ہیں، اللہ کو بھی چاہنے والے، اللہ کے رسول کے بھی چاہنے والے، لیکن مجھے اور آپ کو کبھی کھڑا کر کے یہ کہا جائے تھوڑی دیر اللہ کی شان اور اللہ کے حبیب کی شان جو ہے بیان کرو، دیکھو دو جملے بول سکتے ہیں ہم، بول سکتے ہیں ہم؟ شان کیسے بیان کی جاتی ہے؟ آئیے علماء دیوبند میں ایک علامہ دین پوری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی تقریروں کو میں نے پڑھا ہے اور دو باتیں میں اس میں سے سناتا ہوں جس سے آپ کو ایک تو علماء دیوبند کی محبت و عظمت اور سرکار سے عشق معلوم ہو جائے گا، اور دوسری طرف آقا کا مرتبہ بھی جو مقام بھی جو کھل جائے گا۔ انہوں نے اپنے دوران تقریر ایک جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ ساتوں زمین اور آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے، جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور تمام جنات اور انسانوں کو سرکار کی شان لکھنے کے لیے کہا جائے۔ فرمانے لگے قسم اللہ کی، وہ 14 آسمان اور زمین سب ختم ہو جائیں گے، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، جنات اور انسان ختم ہو جائیں گے، سارے قلم گر جائیں گے، لیکن سرکار کی پوری شان تو چھوڑو، سرکار کے زلفوں میں سے ایک زلف کی شان بھی ختم نہیں ہو سکتی، ایک بال کی شان بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا، یاد رکھنا سرکار کی شان ہے اپنے دوستوں کو بیان کرنا، گھر میں بیان کرنا، سرکار کا مقام، سرکار کا مرتبہ بیان کرنا۔ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کوئی ترازو بنا دے، ترازو کے کتنے پلڑے ہوتے ہیں؟ 4 دو پلڑے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ترازو کے اگر 2 پلڑے اللہ تعالیٰ بنا دے، خاص ترازو کے ایک پلڑے میں آسمان، زمین، عبادت کرنے والے، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین، مبلغین، صلحاء، دنیا کے تمام کتب، ابدال، جتنے لوگ ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو، عرش و کرسی کو، لوح کو، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں میرے آقا، میرے محبوب کو رکھ دیا جائے، تب بھی میرے آقا کا وزن بڑھ جائے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم و کون و مکان کو سجایا گیا۔
ایسی عظمت، ایسی محبت، ایسا مقام، ایسا مرتبہ اگر یہ سینوں میں بھر جائے تو پھر دنیا میں ہماری عزت کا سورج چمک جائے انشاءاللہ۔ اس کے باوجود سنتیں تو چھوڑی ہے، فرائض کا حال ہی ہم کو نہیں معلوم، نمازوں کا ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ جو ہے سمجھ لیا ہے، ہمارا مقصد میں اور آپ نے دنیا بنا لیا، جبکہ قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا۔ ایک نماز چھوڑنے پر آقا نے فرمایا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلو گے۔ نماز چھوڑ دو گے تو پھر تم میں اور دشمن خدا میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، تم نماز پڑھو گے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری وقت آپ کی زبان پر کیا کلمے تھے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، اس کو پڑھ جائیے، 2 جملے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کا اہتمام کرو اور اپنی باندیوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سنتیں تو بہت دور کی بات ہے، ہماری نمازیں کہاں ہیں آپ بتائیں؟ اذان ہوئی ہم سو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم دکان میں بیٹھے ہوئے، اذان ہو رہی ہے ہم کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم ٹیویاں دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم فونوں میں لگے ہوئے ہیں گلی کوچوں کے اندر۔ عاشق رسول ہیں ہم، غلام رسول ہیں ہم اللہ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سوچے کسی کونے میں بیٹھ کر کے، یہاں دنیا میں اچھے اچھے پہلوان آئے، اچھے اچھے ایک سے ایک جو بادشاہ آئے اور ایک سے ایک طاقتور اور سورما آئے، اس زمین نے کس کو نہیں چھوڑا، اچھے اچھے سورماؤں کو، سکندروں کو جو ہے نکل لیا۔ ہم جو بچ جائے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں پکا سچا عاشق رسول اور محب رسول اور غلام رسول بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔